محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ صلی علی ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ ہم المہتدون۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ مجلس شب عاشور برپا ہے۔ سرنامہ بیان میں قرآن مجید کے ایک مشہور اور معروف سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 151 سے لے کے 156 تک مسلسل آیتیں ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے
گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور وہ پروردگار ہے جو تمہیں آزماتا ہے کبھی خوف سے کبھی بھوک سے، وَنُقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے میوہ دل یعنی تمہاری اولاد سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو لوگ صابرین میں سے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو قالو اذا اصابتهم مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے واپس جانا ہے. اولئک علیہم صلواتہم من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلامتی ہے اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. عزیزان محترم، ہمارے اوپر کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی صحیح کر لیتے ہیں. یہ صدقہ ہے قرآن ناطق کا کہ ہم قرآن صامت کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ہماری سعادت مندی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ذکر حسین ہمیں نصیب ہے. قرآن سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے. مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. پیغمبر نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، اور قرآن نے کہا کہ صبر سے مدد طلب کرو. آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے دعا گو ہوں. کہا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور قرآن نے کہا کہ صبر سے مدد طلب کرو. یہ حکم قرآن ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. صبر سے مدد طلب کرو، یہ حکم قرآن ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس پر کوئی اعتراض کر سکے. بالکل لفظی ترجمہ واضح ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، استعانت مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے. پیغمبر نے کہا صبر آدھا ایمان ہے، قرآن نے کہا اس سے مدد طلب کرو. جو آدھا ایمان ہو اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جو کل ایمان ہو اس سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی. اللہم صلی علی یا علی. جو کل ایمان ہو اس سے مدد طلب کرنا بدعت کے. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. تذکرہ ہے دو چیزوں کا، صبر، نماز. ذرا سا میرے ساتھ ساتھ رہے گا. لیکن آگے بڑھ کے قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں دست ادب جوڑ کے ایک بات کہوں، مدد طلب کرنے کے لیے کہا نماز پڑھنے والے یعنی نماز سے اور صبر سے. آج شب عاشور کی مجلس ہے اور میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کی تشریح کرنی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. کربلا میں نماز تو دونوں طرف ہو رہی ہے. کربلا میں نماز تو دونوں طرف ہو رہی ہے. اگر پیغام پہنچا تو بڑی کمال کی بات ہوگی.
کربلا میں نماز تو دونوں طرف ہو رہی ہے، اسی لیے شاید اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو، اگر امام حسین چاہتے تو کیا اپنے ساتھ تلواریں جمع نہیں کر سکتے تھے؟ لشکر جمع نہیں کر سکتے تھے؟ تاریخ کا مورخ امام عالی مقام کا مدینے سے سفر اور سفر کے بعد آپ کی مکے میں آمد، 5 مہینے آپ کا قیام، اور ان 5 مہینوں میں امام کی خدمت میں ان لوگوں کے دعوت نامے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ کے لیے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ذرا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، آپ جنگ کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب امام عالی مقام کے خطبات پڑھیے، امام کے خطبات دشمنوں سے زیادہ دوستوں کو مخاطب کر کے۔ امام کہتے ہیں سنو، میں کسی حکومت کا قیام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی حکومت کا قیام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے، جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ ایک مقام پہ نہیں، 20 مقامات پر امام حسین کا یہ جملہ ہے، میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا۔ اگر کوئی اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ فاتح خیبر کا لال ہے، صاحب ذوالفقار ہے، جب تلوار چلائے گا تو کس کی مجال ہے کہ اس کے مقابل آ سکے، جب یہ حکومت قائم کرے گا تو میں کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ تھا، مجھے حکومت میں حصہ چاہیے، مجھے دولت میں حصہ چاہیے۔ آپ نے پہلے واضح کر دیا جسے موت کی تمنا ہو، بہت توجہ رکھیے گا، جسے موت کی تمنا ہو، لیکن یہ موت کیا ہے بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ امام بتاتے جا رہے ہیں اگر کوئی دولت کے لالچ میں آیا ہے تو چھوڑ دے، کوئی حکومت کی لالچ میں آیا ہے تو چھوڑ دے، کوئی کسی اور لالچ میں آیا ہے تو چھوڑ دے۔ میں جا رہا ہوں صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ ایک شعر آپ کے حوالے کروں اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کا۔ قیامت ہے، یہ جو 72 کا لشکر ہے نا، ایسا لشکر تاریخ انسانیت نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایک شعر آپ کے حوالے، مجھے اپنے موضوع سے مسلسل ہونا ہے اور آیت کی جانب واپس جانا ہے۔ میرے والد مرحوم لکھتے ہیں کہ پڑھے بغور جب شہیدوں کے 72 نام، پڑھے بغور جب شہیدوں کے 72 نام، بدل بدل کر لکھا تھا وہی حسین حسین، بدل بدل کر لکھا تھا وہی حسین حسین، جسے موت کی تمنا ہو میرے ساتھ چلے۔ امام نے اپنے ساتھ کردار جمع کیے، ایسے کردار کہ جو پھولوں کی طرح ایک گلدستہ سج گیا، ایسے پھول کہ جس کی ہر پھول کی مہک سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہی ہیں، ہر پھول کی خوشبو سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہی ہیں، جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ امام کا جملہ پہنچ گیا، اب آئیے ذرا دوبارہ آیت تک چلتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ امام علی مقام جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جسے موت کی تمنا ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسے کسے زندگی کا شعور ہے۔ یہ جملہ میں بہت بڑا کہہ گیا، امام کو چلتی پھرتی لاشیں نہیں چاہیے،
امام کو چلتی پھرتی لاشیں نہیں چاہیے، امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندہ کون ہے، جو زندہ ہوگا وہ اپنی جان قربان کرے گا۔ مجھے مردہ نہیں چاہیے، مجھے زندہ چاہیے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر مرنے والا شہید نہیں ہے، وہ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑے وہ شہید ہے۔ بھائی کیسے طے کریں کہ اللہ کی راہ پہ کون لڑا؟ کیسے طے کریں؟ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ پہ ہوں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ پہ ہوں۔ اب میں طے نہیں کر سکتا کہ اللہ کی راہ کیا ہے، تو پھر کون طے کرے؟ کہا بھائی وہی طے کرے کہ جس پر اللہ وہی بھیجتا ہے۔ تو چلو کہ رسول کے دروازے پر چلیں اور جا کے رسول کے دروازے پہ دستک دیں اور سرکار سے یہ پوچھیں کہ اللہ کی راہ کون سی ہے، کیونکہ اللہ خود تو نظر آتا نہیں۔ تو اب اللہ کی راہ کون سی ہے کہ جس پر چلنے والوں کو میں یہ کہوں کہ وہ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں؟ مجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پالنے والے حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی کا رخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے راستے پر چل رہا ہے وہ حق کے راستے پہ چل رہا ہے، وہی اللہ کا راستہ۔ اللہم محمد وآلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ یعنی اب کوئی دنیا سے چلا گیا، سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، دل کی دھڑکن تمام ہو گئی، سپرد خاک سو گیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ مر گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مر گیا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو زندہ ہے۔ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اور جس دن تمہارا شعور جاگ گیا اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں زندہ تو وہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے، 8واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان ہے 24۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک آیت ہو گئی۔ اب یہ دوسری آیت اسی اس میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ کیوں قبول کرو؟ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ یہ دعوت وہ ہے جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ دعوت وہ ہے جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے۔ وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک کے پروردگار، یحول بین المرء وقلبہ، بے شک کے پروردگار تمہارے دل اور شعرک کے درمیان موجود ہے۔ بے شک کہ تمہارا پروردگار تمہاری دل اور شعرک کے درمیان موجود ہے۔ امام علی مقام یہ تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو شہادت کا تصور جان، جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے، جو مجھے بطور امام پہچانتا ہو۔ اور اس کی اگلی آیت میں کہا گیا کہ دیکھو آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، تمہارے مال میں نقصان سے، تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے۔
آزمایا گیا بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، اپنی جان سے بھی، اور تمہارے اولاد سے بھی، لیکن خدا کی قسم کمال ہے اصحاب امام حسین کا۔ میں اس منزل تک آ گیا جہاں تک مجھے آنا تھا۔ امام مکے سے چلے ہیں 8 ذی الحج کو، اور اس وقت امام کے کچھ چاہنے والے جو مخلص تھے، ایسا نہیں ہے کہ مخلص نہیں تھے، مخلص تھے، وہ امام کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے۔ یہاں تک آ گئے ہیں تو ذرا سا ایک قول میرے 5ویں امام کا بھی سنتے جائیے۔ کہا مردہ صرف وہ نہیں ہے جس کی سانس رک جائے، مردہ صرف وہ نہیں ہے کہ جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے، مردہ اصل میں وہ ہے جس میں سچ کو سچ کہنے کی جرات باقی نہ رہے، جس میں حق کو حق کہنے کی جرات باقی نہ رہے، جس میں صحیح کو صحیح کہنے کی جرات باقی نہ رہے۔ کربلا اصل میں انسان کو یہ جرات دیتی ہے، یہ طاقت دیتی ہے، یہ حوصلہ دیتی ہے کہ تم حق کو حق کہو، تم سچ کو سچ کہو، تم صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ تو تمہارا سر کٹ بھی جائے گا تو تم زندہ رہو گے، اور جن کا سر بچ جائے گا وہ مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، امام عالی مقام مسلسل خطبات دے رہے ہیں 5 مہینے تک، اور جو آخری مقام امام کا ہے وہ شب عاشور ہے۔ یہ میں بھی منزل فضائل پر ہوں، اور مسائل میں سے فضائل کے کچھ نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنے اور تقریر کو تمام کرنا ہے۔ امام شب عاشور کہتے ہیں جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، ابھی فضائل کی منزلوں پہ ہوں، اور چراغ گل کر کے کہتے ہیں جس کو میری آنکھوں کی جھونک ہے تو لو میں نے چراغ گل کر دیا۔ یہ عمل کیا تھا شب عاشور امام کا؟ علماء اور عرفاء نے لکھا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا اپنے لشکر کی تطہیر کا آخری منزل تھی، یہ لشکر کی تطہیر کی آخری منزل تھی، یہ آخری مقام تھا کہ جہاں اب اصحاب امام حسین کے دل میں جنت کی طلب بھی نہیں رہی، جنت کی طلب بھی نہیں رہی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام جب چلے تھے 8 ذی الحج کو تو اس وقت کچھ مخلص لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیے، تو اس کا جواب امام نے دیا ہے۔ میں 2 بند اپنے والد مرحوم کے سناتا ہوں، اور منزل تک آ گیا جہاں تک مجھے آنا تھا۔ مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، جانب کوفہ نہ جائیں کسی عنوان جناب، یہ فضائیں ہیں مخالف، یہ زمانہ ہے خراب، تھا مگر سبت پیمبر کا فقط ایک جواب، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجیہ، اور ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی شبیہ، گنگ سب مفتی و قاضی ہیں تو لبست فقیہ، اور چپ رہوں گا میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے پھر تو جو چاہے حسین ابن علی۔ پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے۔ مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے،
مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، جانب کوفہ نہ جائیں کسی عنوان جناب، یہ فضائیں ہیں مخالف یہ زمانہ ہے خراب، تھا مگر سبت پیمبر کا فقط ایک جواب، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے، حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجی، اب ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی چھبی، گنگ سب مفتی و قاضی ہے تو لبست فقیہ، اب چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے پھر تو جو چاہے حسین ابن علی، تو جو چاہے حسین ابن علی، یا علی یا علی، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی، جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ اصحاب امام حسین کا کمال ہی یہی ہے کہ انہوں نے حسین کو بحیثیت حسین پہچانا۔ میں حسین کی تعریف لفظ حسین کے علاوہ کسی اور لفظ سے کر ہی نہیں سکتا۔ میں حسین کی کیا تعریف کروں؟ حسین کی تعریف بس اسی لفظ سے ہے کہ حسین حسین ہے۔ کمال اصحاب امام یہ ہے کہ انہوں نے حسین کو یہ سمجھ کر نہیں پہچانا کہ یہ کوئی جنت کا دینے والا ہے، اس کے اور کچھ بڑھاتے، دیکھیے آگے بڑھیے، مقام کچھ بتا رہا ہوں، حسین کو بحیثیت حسین کے پہچانا۔ ہائے ہائے، میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ صدیاں گزر گئیں کہ اسی راہ گزر میں ہے، یہ دوسرا مصرع پہنچ جائے تو بڑا غضب کا مصرع ہے، صدیاں گزر گئیں کہ اسی راہ گزر میں ہے، انسانیت حسین کی جانب سفر میں ہے۔ حسین کو بطور حسین پہچاننا ہے، جس نے پہچان لیا وہ حر بن گیا۔ مسئلہ تو سارا پہچان کا ہی تھا، کس نے پہچانا؟ حر نے پہچان لیا، زہیر ابن قین نے پہچان لیا، حبیب ابن مظاہر نے پہچان لیا، مسلم نے پہچان لیا، سارے یہ وہ 72 چنیدہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو حسین کے طور پر پہچانا ہے۔ اسی لیے تو کمال یہ ہے کہ چراغ گل کر کے کہا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، کہ کہیں تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ یہ 72 تو جبرن ساتھ تھے۔ امام نے اپنی امامت کا جو حق تھا وہ بھی اٹھا لیا۔ ہائے 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 ہائے، شب عاشور امام کا یہ کہنا میرا حکم نہیں ہے مشورہ ہے، اگر امام حکم دے دیتے تو رکنا حرام ہو جاتا۔ امام نے وہ جو امامت کا حق تھا وہ بھی اٹھا لیا، اب کا جانا ہے تو چلے جاؤ، رکنا ہے تو رکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ یہ جو 72 تھے وہ جبرن ساتھ تھے۔ امام نے یہ ایک اجازت دیکھ کر تاریخ کے مورخ کو مجبور کر دیا کہ ان 72 نے اپنے اختیار سے حسین کو اختیار کیا، اپنے اختیار سے حسین کو اختیار کیا۔ پہچان لیا نا حسین کو، جس نے پہچان لیا وہ حر بن گیا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، تمہارے مال میں نقصان سے، تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے۔ اگر حر ادھر رہتا، دولت بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، جان بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اگر ادھر آ گیا تو اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مال میں نقصان بھی ہے، اپنی جان بھی دینی پڑے گی اور اپنی اولاد کی جان بھی دینی پڑے گی۔ مگر وہ بشر صابرین کہ جو صبر کرنے والے، یہی بولو، یہی بولو۔ عزیزان محترم،
ذو حسم کا وہ مقام تھا کہ جہاں حر کا لشکر ملا تھا امام حسین سے، اور اس کیفیت میں ملا تھا کہ پیاس سے ان کی زبانیں باہر آ چکی تھی، اور کچھ دیر جو ان کو پانی نہ ملتا تو ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ آئے اس لیے تھے کہ حسین کو کسی صورت سے گھیر کر حاکم کے پاس لے کے جائیں۔ امام کا سفر کوفے کی جانب تھا، اس کے درمیان میں یہ ایک مقام ہے ذو حسم کا۔ جب ایک پیاسے لشکر کو دیکھا تو اس سے قبل کہ کوئی بات کرتے، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، حکم دیتے ہیں عباس کو بقول امیر انیس کے کرم ساقی کوثر تو دکھا دو بھائی، کرم ساقی کوثر تو دکھا دو بھائی، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو۔ کیا حسین یہ جانتے نہیں یہ لشکر کس کا لشکر ہے؟ جو اپنے قاتل کو پانی پلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ اس علی کا بیٹا ہے جس کا قاتل سامنے کھڑا تھا۔ ایک بار بیٹی نے جب پانی بھجوایا تو بستر علالت پہ علی نے کہا تھا تم دیکھتے نہیں یہ کیسا کانپ رہا ہے، یہ بھی تو پیاسا ہو، یہ پانی کا کوزہ اسے دے دو۔ جو اپنے قاتل کو پانی پلائے وہ گھرانہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ، وہ گھرانہ علی کا گھرانہ، وہ گھرانہ نبی کا گھرانہ۔ جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی۔ ایک عجیب روایت سن لیجئے آپ۔ مشکیزیں کھول دیے گئے، ہر پیاسے کو پانی پلانا شروع کیا گیا۔ حر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے حسین کے لشکر کا ہر سپاہی مشق کو تھامے ہوئے ہمارے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ہم ایسے ہاتھ چلو بنا کے اپنے ہاتھ میں پانی لیتے تھے، لیکن میں اتنا پیاسا تھا اور میری جان اتنی کیفیت کم ہو گئی تھی کہ جب میں چلو بناتا اور حسین کا کوئی سپاہی پانی دیتا تو میرے ہاتھ سے گر جاتا اور میں پانی پی نہیں پا رہا تھا۔ یہ منظر دور کھڑے ہوئے حسین دیکھ رہے تھے، یہ منظر دور کھڑے ہوئے حسین دیکھ رہے تھے۔ حر کے لشکر کا سپاہی کہہ رہا ہے یہ منظر دور کھڑے ہوئے حسین دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ میں پانی نہیں پی پا رہا، ایک بار زہرا کا لال خود چلتا ہوا آیا، اپنے ہاتھوں سے چلو بنایا اور مجھے پانی پلا کے میری پیاس کو بجھا۔ سلام ہو زہرا کے بیٹے پر، سلام ہو علی کے بیٹے پر، سلام ہو رسول کے نواسے پر، سلام ہو حسین ابن علی پر جو اپنے قاتلوں کو پانی پلاتا ہے۔ یہ حر کے لشکر کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ میری آنکھوں سے جب نظر آنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامنے حسین کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ عزیزان محترم، 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، خیمے لگا دیے گئے۔ 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا۔ میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے، چونکہ پانی بند کرنے کا طریقہ پرانا تھا، مقاتل کی بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ اندیشہ تھا پہلے سے کہ دشمن پانی پر قبضہ کر کے کسی بھی وقت پانی بند کر دے گا، اس لیے 4 محرم سے عباس نے اور زینب سے پانی نہیں پیا تھا۔ عباس نے اور زینب نے پانی نہیں پیا تھا۔ کیوں؟ پانی بند ہوا ہے 7 کو، لیکن عباس نے اور زینب نے 4 تاریخ سے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ جتنا پانی ہے وہ بچوں کے لیے بچہ ہے۔ میں نے مقاتل میں یہ روایت پڑھی۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا اور اب 9 محرم آ گئی نا، تو پیاس سے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
پیاس پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تقریر اپنی منزلوں سے قریب ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یقیناً یہ رونے کی رات ہے، آج کی ساری رات گریہ کرنے کی رات ہے، جتنا ممکن ہو سکے آج کی رات گریہ کر لیجیے، نہیں معلوم کون سا بہنے والا آنسو زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دل بھر کے رو لیجیے، نہیں معلوم اگلے برس کس کو یہ رات میسر ہو، کس کو نہیں۔ کہا الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک بار حر جو اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بھائی نے کہا اے حر، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو پگھل رہا ہے، تو ڈر گیا ہے؟ اس نے کہا تم جاننا چاہتے ہو کہ وجہ کیا ہے میری اس کیفیت کی؟ کہا بتاؤ۔ وہ ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ایک نشیب میں لے کے گیا، اور جب نشیب میں لے کے گیا کہا سنو تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا کچھ بچے ہیں جو الاتش الاتش کی صدائیں بول رہے ہیں۔ جناب حر کہنے لگے معلوم ہے کس کے بچے ہیں؟ یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس نے ہمیں صحرا میں پانی پلایا تھا، جب ہم مر رہے تھے، جب ہم جاں بلب تھے، اس وقت ہمیں جس حسین نے پانی پلایا آج اس کے بچے پیاسے ہیں۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں پانی پی لوں اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں۔ بس صبح کا انتظار ہے، صبح ہوگی اور میں حسین کی جانب روانہ ہو جاؤں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، ایک بار جناب حر نے اپنے غلام سے کہا خدا حافظ، اپنے بیٹے سے کہا خدا حافظ، اپنے بھائی سے کہا خدا حافظ، اور یہ کہہ کر چل دیے۔ اب جو جانے لگے تو بھائی نے، غلام نے اور بیٹے نے یک زبان ہو کے کہا جب تک دوزخ میں تھے، جہنم میں تھے تو ساتھ تھے، جنت میں جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ جائیں؟ صبح عاشور ایک چھوٹا سا قافلہ، جناب حر، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا غلام امام عالی مقام کی طرف بڑھا۔ دور سے امام نے دیکھا جناب حر تشریف لا رہے ہیں۔ معلوم ہے کس کیفیت میں آیا ہے حر؟ ہاتھوں میں سفید رومال باندھا ہوا ہے، آتے کے ساتھ ہی اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھا، کہنے لگے مولا میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت ہیں، مگر آپ کو واسطہ اپنی مادر گرامی، میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی نا تو یہ رونے کی آوازیں جناب زینب کے خیمے تک پہنچی، جناب ثانی زہرا کے خیمے تک پہنچی، اور اب جو جناب ثانی زہرا کے خیمے تک آوازیں گئیں تو ایک بار جناب فضہ سے کہا اماں فضہ کون آیا ہے؟ اب تک جب بھی کوئی لشکر آتا ہے تو بہن پوچھتی ہے کون آیا ہے، جواب ملتا آپ کے بھائی کے قاتل آئے ہیں۔ آج پوچھا کون آیا ہے، کہا آپ کے بھائی کا مددگار آیا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا حر نام ہے۔ کہا جا کے اس کو کہنا تمہیں علی کی بیٹی نے سلام کہا، جا کے اس کو کہنا کہ تمہیں علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے، تمہیں فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے، تمہیں رسول کی نواسی سلام کہتی ہے، تمہیں زینب کبریٰ سلام کہتی ہے۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، آ کے کہنے لگی واہ رے حر تیرے نصیب کہ رسول کی نواسی تجھے سلام کہتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حر نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا اور کہنے لگے نبی زادیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہیں۔ مولا اب جینے کی تمنا نہیں ہے، مولا اب جینے کی تمنا نہیں ہے، مجھے اذن جہاد دیجیے۔ سرکار نے اذن جہاد دیا۔ عزادارو، ایک بار جوان بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، ایک ہچکی بلند ہوئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ حر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تو ہاتھ کے اشارے سے حسین نے روک دیا اور روک کے کہا حر، کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا،
بس اتنا کہوں گا یہ صبح عاشور ہے کہ جب ہر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا رہے، وہ عصر عاشور ہے کہ جب علی اکبر نے صدا دی کری الجواد، علی اکبر کر اے میرے بابا، علی اکبر کا آخری سلام۔ اب حسین سے سنبھلا نہ گیا، 7 مرتبہ اٹھے، 7 مرتبہ دوبارہ زمین، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا حسین، علی اکبر تمہارے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور، علی اکبر تمہارے بعد اس زندگی پر خاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ والسیالم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کے طفیل پالنے والے ہمیں بامعرفت عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہ۔